السلام علیکم خواتین حضرات. شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار پاک جنید ایک حادثہ صحیح میرے یین میں پھنسا ہوا اور دل میں پھنسا ہوا ہے. یہ جو تم مجھے کہتے ہو کہ شو کی جان, یہ واقعی دل سے کہتے ہو؟ دل ہماری ہنسی دس رہی ہے کہ پھر مذاق سے کہتے ہو. آپ کو کیوں یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتا ہوں, لیکن یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں گل تو وہی ہو گئی نا. نہیں لیکن دل سے کہتا ہوں یار, دل سے کہتا ہوں یار. یہ تم اتھا گہرائیوں والی بھی بات غلط کر رہے ہو. اتنا کو تو دل ہوتا ہے, اس میں اتھا گہرائیاں کہاں سے آ گئی؟ میں دل سے تمہیں سمجھتا بھی ہوں, کہتا بھی ہوں یار. یار میں تو تمہیں سچی بات بتاؤں کہ تم سے سخت جیلس ہوتا رہتا ہوں. ہاں کیوں؟ یہ دیکھا, اب میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی چینل والے کہیں کہ تم ٹائی شائی لگا کے بیٹھا کرو. یہ ٹائی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, میں بغیر ٹائی کے ہی بیٹھا ہوتا ہوں. اچھا تو میں نہیں جیلس ہوتا ہوں گا تمہارے گیلس سے؟ میرا بھی تو دل کر سکتا ہے کہ میں بھی گیلس لگا کے بیٹھوں. نہیں تو تمہیں گیلس لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تم تو اوپر کوٹ پہنتے ہو اور گیلس کوٹ کے اندر چھپ جاتی ہے. میں تو کوٹ پہنتا ہی نہیں, مجھے گرمی لگتی ہے. نہ میں اسکول کوٹ پہن کے جاتا ہوں, نہ میں ادھر کوٹ پہن کے آتا ہوں. بہرحال میرا تمہیں برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنی یہ جیلسی پھر ختم کر دو. ٹائی سے, کوٹ سے, پینٹ سے. اگر یہ تمہارا پوائنٹ آف جیلسی ہے مجھ سے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں جیلسی تو ہونی چاہیے, بندہ پھر دوڑ میں شامل رہتا ہے. جیلسی نہیں ہونی چاہیے, پیشہ ورانہ رقابت نہیں ہونی چاہیے, پیشہ ورانہ مسابقت ہونی چاہیے. What do you mean by رقابت اینڈ مسابقت؟ رقابت جو ہے یہ ایک منفی فینومینا ہے. مسابقت جو ہے وہ بہرحال مثبت ایٹیچیوڈ ہے. مقابلہ کرنے کی اسپرٹ ہونی چاہیے, لیکن دل میں رقابت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے گھروں میں رقابت کی, حسد کی, لیکن ہم پیشہ ورانہ رقابت پر بہت کم بات کرتے ہیں, جو ہماری صحت کے ساتھ بھی بہت خوفناک کھیل کھیلتی ہے. کیونکہ ہم نے اپنے دن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ بہرحال دفتر کی نظر کرنا ہوتا ہے یا ورک پلیس پر گزارنا ہوتا ہے. اور زیادہ حصہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ گھر آ کر بھی ہم دفتر کے جھنجٹ میں مصروف رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. زیادہ ٹائم تو گھر میں سوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے ہم اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں بھی برباد کرتے ہیں. نہیں واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے کہ دفتروں میں کام کاج کی جگہ پہ زیادہ جیلسی اب پائی جاتی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا ہوتا. اب تو میں اپنی بات کروں تو میں تو 2-3 دفعہ سویا ہوا بھی تم سے جیلس ہوا. چونکہ میں سویا ہوا تھا تو تم خواب میں پھر ٹائی لگا کے آ گئے. یار خواب میں تو تم دھوتی کرتا پہن کے پھرا کرو, ادھر کون سا تم نے شو کرنا ہوتا ہے. سویا ہوا میں تو آگے میرے منہ کے اوپر ایسی اپنی ٹائی کرنے لگی, ویسے جیسے کڑیال کڑی میں لٹک رہے ہوتے ہیں. ٹائی اتار دوں آج میں, تمہیں دے دوں؟ نہیں میں ویسے تمہیں دے دوں. نہیں یار پھر کوئی یہ تمہاری, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, میں کوئی جیلس نہیں ہوتا, میں مسابقت کرتا ہوں. رقابت اور مسابقت میں فرق پتہ کیا ہے؟ رقابت میں انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ٹائی چھن کے میرے پاس آ جائے. بالکل یہ ہے رقابت. اور مسابقت یہ ہے کہ میرے پاس بھی ٹائی ہو, یا اگر اس شخص کے پاس گاڑی ہے تو اس سے چھن کے میرے پاس آ جائے, یہ رقابت ہے. لیکن مسابقت یہ ہے کہ میرے پاس یہی گاڑی آئے, ایسی گاڑی آئے یا اس سے بہتر گاڑی آئے. یہ مسابقت ہے, یہ مقابلہ ہے. بالکل تم ٹھیک کہتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ رقابت سے بھی ترقی ہوتی ہے مگر کھوکھلی ہوتی ہے. بالکل. مسابقت سے سالڈ ترقی ہوتی ہے. بالکل. اور میرا تایا جو تھا نا بڑا, not again. What do you mean by نہیں میں کہہ رہی ہوں please come again. I am telling you about my بڑا تایا. جی میں یہی کہہ رہی ہوں come again. Yes, thank you very much. All right. بڑا تایا میرا جو تھا نا جی, اس کا ایک کلاس فیلو تھا پنڈ میں. تو وہ ینگ مین تھے, تو تایا میرا جو تھا وہ روٹی شوٹی بہت کھاتا تھا, کشمیری ہونے کے ناطے ڈیوٹی بھی ہوتی ہے نا ان کی, تو اس کا پیٹ شیٹ ودیا ہوا تھا. تو اس کا جو دوست تھا ایک, وہ بڑا سمارٹ, وہ دوڑ شوڑ لگا کے بڑا اس نے نا جی ورزش کر کے اپنی جسم کو بڑا سمارٹ بنا لیا. تایا میرا اس سے جیلس ہونا شروع ہو گیا. سڑ کے تایا بھی میرا پتلا ہو گیا مگر ساتھ بیمار ہو گیا. وہ صحت مند پتلا ہوا, تایا سڑ کے بیمار پتلا ہو گیا. یہ ہے رقابت اور
مسابقت میں فرق. بالکل. You understand? کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ عزیز صاحب. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو کے جیلس ہونے کی بجائے سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ یقیناً ترقی کرتے ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو رقابت ہے نا جیلسی اس سے حسد سے بڑا واضح طور پہ منع فرمایا ہے, اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ کیا وہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دی. ہاں, اور ہم جسٹیفائی اپنے آپ کو یوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ اس شخص نے کوئی نہ کوئی منفی ٹیکٹکس استعمال کر کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں, خواہ وہ دفتر میں ترقی ہو یا کوئی مادی یا مالی آسائش ہو. ہم یہ کہتے ہیں کڑتے ہوئے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے منفی ذرائع استعمال کر کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں, اور بجائے یہ کہ ہم مثبت انداز میں سوچیں, ہم منفی سوچ اختیار کر کے ہر وقت کڑتے رہتے ہیں, جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اپنی صحت کا بھی ستیہ ناش کرتے ہیں. بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے. یہ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ جو ایکٹنگ لائن ہے نا, اس میں اگر آپ تھوڑا سا توجہ دے کے زندگی گزارے نا تو یہ بہت زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سے فضل سے ہی ہر چیز ہوتی ہے. کئی ایسے آرٹسٹ میں نے دیکھے ہیں جو بیچارے اپنی فنی صلاحیتوں کے باوجود ترقی نہیں کر پائے, یا ہیرو نہیں بن سکے, یا اچھے ایکٹر نہیں بن سکے, چونکہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, چہرہ مورا, آواز, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نہیں دی. اور کئی ایسے آرٹسٹ جو بیچارے میرے ارگے عجیب سے, ان کو اللہ پاک نے نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے, ان میں صلاحیتیں نہیں بھی ہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, جا موجہ کر جا. بالکل. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.